بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. معزز خواتین و حضرات، عید قربان رب کائنات کا ایک عظیم احسان ہر سال آتی ہے اور ہمیں ہر سال کچھ نہ کچھ سمجھا کے جاتی ہے. عید قربان کے حوالے سے کچھ یہاں پر ہو سکتا ہے میرے کچھ ان سروس اور کچھ ریٹائر فوجی بھائی تشریف فرما ہوں. جو بھی بندہ فوج میں بھرتی ہوتا ہے نا، اس کی سب سے پہلے میں ماری جاتی ہے. عید قربان کا سب سے پہلا درس اللہ کے سامنے اپنی میں کو مار دو. ثبوت کیا ہے؟ میں اشاروں میں بات کروں گا، لمبی بات نہیں کرتا. ثبوت کیا ہے؟ ثبوت قرآن ہے. پہلا پارہ بلکہ 23واں پارہ سورۃ الصافات. فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، جب دونوں باپ بیٹا اپنی میں مار کے اللہ کے سامنے مطیع اور فرما بردار ہو گئے. باپ اللہ نے حکم دیا ابراہیم کچھ مانگتا ہوں. یا اللہ کیا؟ کہا بیٹا تمہیں میں نے دیا ہے وہی مانگتا ہوں، اس کے گلے پر چھری چلا دو. ایک لمحہ انتظار نہیں کیا، کہا یا اللہ پتر لے کے تو راضی ہو جائے تو اور کیا چاہیے. بیٹے سے بات کی. میں واقعات کی طرف نہیں جاتا، علماء کو آگے سنتے رہتے ہیں، میں نے اشاروں میں بات کرنی. بیٹے کی باری آئی، پتر خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں. کہا ابا جی اسماعیل ذبح ہو جائے، عرش والا رب راضی ہو جائے تو اس سے زیادہ نفع کا سودا اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا. آج ابھی اسی وقت یہاں بیٹھے بیٹھے میں آپ سب اپنے آپ سے یہ سوال کریں کہ کیا ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے اپنی میں مارنے کے لیے تیار ہیں؟ انشاءاللہ تو کہہ دیا، لیکن ہوگا کیا؟ نائیوں کے ساتھ پہلے ہی سائی لگا دی گئی ہے. لے بھئی میں نے جانور ذبح کرنا ہے اور جہاں تو نے میرے سر کے بال صاف کرنے ہیں نا، اتارنے ہیں، ساتھ ہی نبی علیہ السلام کی سنت کو بھی ذبح کر دینا، یہ مسلمان کا شیوانی ہے. تو پہلا سبق، پہلا درس کیا ہے؟ اپنی میں کو مارو. کسی پوچھنے والے سے کسی نے پوچھا نا مومن اور مسلمان میں کیا فرق ہے؟ اس نے کہا مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے
اور مومن وہ ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ یہ ہے پہلا سبق۔ دوسرا سبق اخلاص۔ کتنا اخلاص؟ اتنا اخلاص کہ رب کائنات کو اس اخلاص کی عرش پر سے گواہی دینا پڑ جائے۔ قرآن کہتا ہے سلام علی ابراہیم، یہی سورہ صافات ہے۔ یہ سلامتیاں عرش پر سے ایسے نہیں آ جاتی۔ قرآن کہتا ہے واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ یہ خلیل کے مقام پر بندہ ایسے نہیں فائز ہو جاتا، یہ اخلاص کی انتہا تھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی۔ لقدق صحرا میں بیٹے کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اس سے پہلے اللہ کی رضا کے لیے آگ میں ڈالے گئے، اس سے پہلے نمرود کے ساتھ مناظرہ ہوا، اس سے پہلے قوم کے بتوں کو توڑا، اس کے بعد اس سے پہلے سگا باپ جو بت پرست نہیں صرف بت ساز بھی تھا، بت فروش بھی تھا، اس کے ساتھ بھی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو بات چیت کرنا پڑ گئی۔ یہ سارے کے سارے امتحان گزرے، اخلاص تھا۔ رب کائنات نے قیامت تک کے لیے ابراہیم علیہ السلام کا نام زندہ رکھا، اور یہ بھی اخلاص تھا۔ ذرا تھوڑی دیر کے لیے جنہیں اللہ نے حاجی عمرے کی سعادت بخشی ہے نا، اللہ تعالیٰ سب کو نصیب فرمائے، تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیے۔ میں ذاتی بات آپ کو بتاتا ہوں کہ میں طواف کے دوران اور سعی کے دوران میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ایسے وقت طواف کروں اور ایسی جگہ پر سعی کروں جہاں پر مجھے دائیں بائیں سے کوئی مس کرنے والا، ٹچ کرنے والا نہ ہو۔ میں جب صفا مروہ کی سعی کرتا ہوں نا، نیچے میں دیکھو رش ہے، میں دوسری منزل پہ چلا جاتا ہوں، وہاں بھی رش ہو، میں تیسری پہ چلا جاتا ہوں۔ کس لیے؟ میں زیادہ تر آنکھیں بند کر کے طواف کرتا ہوں، ایسا ہی کرتا ہوں۔ کس لیے؟ میں آنکھیں بند کر کے آج سے 4.5 سال پیچھے چلا جاتا ہوں کہ یہ وہ مقام ہے کہ ننا اسماعیل بیت اللہ کے پاس ایڑیاں رگڑ رہا ہے اور اس کی والدہ تنے تنہا صفا مروہ کے چکر کاٹ رہی ہے۔ جہاں تک نگاہ جاتی ہے انسان تو دور کی بات ہے، کو پرندہ بھی نظر نہیں آتا۔ رب کائنات نے فرمایا کہ یہ تمہارا اخلاص تھا، اب اس اخلاص کا پھل لے لو۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا قیامت تک آنے والا مسلمان حج کرے گا، عمرہ کرے گا، جب تک اسماعیل کی ماں کی طرح صحیح نہیں کرے گا، نہ حج قابل قبول ہے نہ عمرہ قابل قبول ہے۔ ہمارا سب سے بڑا عذاب بھلا کیا ہے؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہماری قوم کا مجموعی عذاب کیا ہے، رویہ کیا ہے؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہ کرنا پڑے اور اللہ کی رحمتیں آ جائیں۔ یاد رکھیے قربانی کا یہ بھی درس ہے کہ جب تک ہم اللہ کی بارگاہ میں کچھ پیش نہیں کریں گے، رب کائنات کی رحمت جوش میں نہیں آ سکتی، کیونکہ ہم اللہ کے محتاج ہیں، اللہ ہمارا محتاج۔ قربانی کا تیسرا سبق اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت۔ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ آپ فرما دیں بلا شبہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے ہے؟ قربانی کس کی رضا کی خاطر؟ اللہ کی رضا کی خاطر۔ اور آپ یہ دیکھیں ذی الحجہ کا چاند طلوع ہوا ہے، اور چاند طلوع ہوتے ہی مولانا نے سپیکر کھول کے کہہ دیا جی اللہم اہلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام ربی و ربک اللہ۔ بھائیو چاند نظر آ گیا ہے، تکبیرات پڑھنا شروع کر دو، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اپنی ایمانداری سے بتاؤ، جس کو ترجمہ آتا ہے وہ بھی جانتا ہے، جس کو ترجمہ نہیں آتا وہ بھی جانتا ہے، اس میں اللہ کے علاوہ کسی اور کا تذکرہ ہے؟ قربانی کس کی سنت ہے؟ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی، اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اللہ کی توحید کی چلتی پھرتی تصویر تھی۔ نقطوں کی شکل میں بات کرتا ہوں، بات آگے بڑھاتے ہیں۔ قربانی کا
चौथा सबक इत्तिबा सुन्नत। मैं देख रहा हूँ कई मेरे भाइयों की हजामतें ख़राब हैं, मेरी तरह कईयों की लबें बड़ी हुई हैं। जब तक जानवर के गले पर छुरी नहीं फिरती हम अपनी लबें नहीं कटवा सकते, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। दुरुस्त है। कुर्बानी के दिन 4, कुर्बानी के दिन कितने? 10, 11, 12 और 13। किसकी सुन्नत? नबी अलैहिस्सलाम की। कोई जानवर अगर दोंदा नहीं, मसला समझ लो, दोंदा नहीं, ऊंट है, गाय है, दुम्बा है, छतरा है, बकरा है। लोग मुझसे पूछते हैं उस्ताद जी 2.5 साल का बकरा है लेकिन दोंदा नहीं। मैंने कहा मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमा के ला तदबहु इल्ला मुसिन्ना, ना तुम ज़बा करो मगर सिर्फ और सिर्फ दोंदा। मैंने कहा 2.5 साल नहीं, 250 साल का भी हो जाए तो कुर्बानी के लायक नहीं। किसने फरमाया? नबी अलैहिस्सलाम। इत्तिबा सुन्नत। अभी आप आए हैं, जिस रास्ते से आए हैं उस रास्ते से वापस नहीं जाएंगे। किसका तरीका? नबी अलैहिस्सलाम का। रोजाना 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फजर की 2 रकतें पढ़ते हैं। ईद वाले दिन पहली रकत में तकबीर तहरीमा के बाद 7 तकबीरें, दूसरी रकत में पहली तकबीर के बाद 5 तकबीरें इजाफी। क्यों? किसका तरीका भाई? करो ये जो 3 ऐसे हम लोग करते हैं ना, ये किसी हदीस से साबित नहीं है। अब खा भी सकते हैं, कुछ बचा भी सकते हैं, कुछ तकसीम भी कर सकते हैं। किसका तरीका भाइयों? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो कुर्बानी का चौथा सबक क्या है? इत्तिबा सुन्नत। के जिंदगी के हर कदम पर हमने किसको मुकद्दम रखना है? नबी अलैहिस्सलाम की सुन्नत। 5वां सबक एक दूसरे का एहसास। सख्त लफ्ज इस्तेमाल करूंगा। डर जाओ, फ्रीजर भरकर अपने मोहल्ले में जिन्होंने कुर्बानी नहीं की उनको महरूम करने वालों, डर जाओ कि कहीं रब्बे कायनात तुम्हारी कुर्बानी कबूल करने से इनकार न कर दें। मेरे अल्लाह का एक इशारा हो ना, ग्रेड कौन सा लगता जी? यहाँ 100 वाला। मेरा अल्लाह एक इशारा करे सारे का सारा 100 वाला ग्रेड उड़ सकता है। फ्रीजर बंद हो जाएंगे या नहीं? फ्रीजरों के अंदर पड़ा हुआ गोश्त हमने खुद अपनी आंखों से देखा खराब होता है। कैसी अजीबोगरीब बात है। अपने जैसे इंसानों को नहीं खिलाना, कुत्तों को खिला देना। और जालिमों, कुर्बानी इंसानों के लिए है कि कुत्तों के लिए है? एक दूसरे का एहसास। अभी हर बंदा जानता है, मैं भी जानता हूं, मेरा जानवर ज़बा हो रहा है अल्लाह की तौफीक से। मैं जानता हूं, हर बंदे को पता है कि मेरे मोहल्ले में, मेरी बरादरी में किस किस ने कुर्बानी नहीं की है। करना क्या है? ये नहीं नवाबों की तरह फोन कर देना आगे गोश्त ला दो, नहीं। बेहतरीन कोई लंबा चौड़ा खर्चा नहीं होता, 15-20 रुपए का डब्बा प्लास्टिक का आ जाता है, उसके अंदर पैक करें, अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को भेजें, अगले बंदे की इज्जत नफ्स को मजरूह किए बगैर उनके घर में गोश्त पहुंचाएं और साथ कहें कि बेटा उनसे कहना कि रब्बे कायनात अपनी बारगाह में हमारी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। आज के हमारे इस खुतबे का आखिरी नुक्ता, ईद कुर्बान मेरे लिए, आपके लिए एक इम्तिहान है। कैसे? उसके बारे में एक बात मैं आपको बता चुका हूं। ये अल्लाह की तरफ से इम्तिहान है कि हम फ्रीजर भरते हैं कि तकसीम करते हैं। दूसरा इम्तिहान, सस्ते से सस्ता बकरा, दुम्बा, छतरा जिस मेरे भाई ने खरीदा है, कितने का खरीदा भाई जरा बताओ? कितने में आया होगा सस्ते से सस्ता? 60-70 हजार, ठीक है ना? और बड़ा जानवर, उसकी कम से कम कीमत क्या है भाई? जो बड़ा जानवर है भाइयों वो कम से कम कितने में है? कम से कम 2.5 लाख से ऊपर। भाइयों थोड़ी देर के लिए गौर करना, अगर मैं 70-80 हजार रुपए का दुम्बा, छतरा, बकरा खरीद सकता हूं, आप में से कई भाई ऐसे होंगे जिन्होंने अकेले ने बैल ज़बह करना है,
اگر 2.5-3 لاکھ روپے کا میں بیل ذبح کر سکتا ہوں، یار میں 500,000 دے کے اس جانور کی علائشیں کسی بندے کو پیسے دے کے نہر کے کنارے گڑھا کھدوا کے دفن نہیں کروا سکتا؟ یاد رکھو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، جو بندہ اپنے مسلمان بھائی کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، رب کائنات اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ اس حدیث کا مفہوم مخالف کیا ہے کہ کسی کے لیے کھو کڈو گے تو اپنے واسطے کھڈا تیار ہوئے گا، اگر کسی کو اذیت دو گے، اور یقین آپ کو بھی پتا مجھے بھی پتا ہے، ہم کوئی علیحدہ علیحدہ نہیں ہے، ہمارا اجتماعی مسئلہ ہے۔ ایمانداری کی بات ہے کہ عید قربان کے دوسرے دن ہی بندہ گلی میں باہر نہیں نکل سکتا، اتنی بو آ رہی ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ ہمارا امتحان ہے۔ الطہور شطر الایمان، کسی انگریز نے، کسی یہودی نے، کسی عیسائی نے، ہندو نے، سکھ نے تو نہیں پڑھا کہ صفائی آدھا ایمان ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے نا۔ تو اس لیے میں نے یہ جو چند نکات آپ کے سامنے رکھے، ان پر خصوصی طور پر توجہ دیجیے۔ عید محض ہنسی خوشی منانے کا نام نہیں، خوشی منانا شریعت میں جائز ہے، اس سے انکار نہیں، شرعی حدود و قیود کے اندر رہ کے ہمیں شریعت نے خوشی منانے کا مکمل اختیار دیا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو سب سے اہم چیز ہے وہ کیا؟ ہمیں اپنے پیدا کرنے والے رب کی ان تعلیمات کو فراموش نہیں کرنا چاہیے، جن کو میں نے انتہائی اختصار کے ساتھ چند منٹ میں آپ کے سامنے رکھا ہے۔ آئیے اللہ تعالیٰ کے حدود درد دل کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ دعا کریں کہ یہ جو کچھ ہم نے بیان کیا، رب کائنات اپنی بارگاہ میں اسے شرف قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں اخلاص کے ساتھ، اللہ تعالی ہمیں اپنی میں کو مار کے کتاب و سنت کے عین مطابق اپنی عملی زندگی کو استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔